تمام بہن بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند کا شکر ہے کہ اس نے ایک اور نیا سال ہماری زندگی میں دے دیا ہے۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں یہ خوبی تھی، میری یہ لیاقت کے باعث مجھے نیا سال ملا ہے، کہہ سکتا کوئی؟ یہ ہم پر بہتوں پر فضل ہوا ہے، خدا کا رحم ہوا ہے، خدا کا ترس ہوا ہے کہ ہم نئے سال میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایسے پھر ہمیں خداوند کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جو روایتی دعا ہوتی ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی کئی لوگ ہیں جو سال کے آخر پر آنسو بہاتے ہیں لیکن سوچ میں تبدیلی نہیں آتی۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو سال کے آخری دن آخری گھنٹوں میں بیٹھ کر دعا کرتے، اپنی کمیوں کا اقرار کرتے ہیں، نئے سال کی عبادت کے بعد حال پھر پرانے سال والا بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ ایک مثال کہ جب کسی انسان سے سنگین غلطی ہوتی ہے نا، جس میں آپشن ہوتی ہے بس اس کو اب قتل کر دیا جائے گا، اس کو اب مار دیا جائے گا، تو وہ زندگی کی بھیک پتہ کس طرح مانگتا ہے کہ بس مجھے صرف ایک موقع دیا ہے۔ کتنے موقع مانگتا ہے؟ صرف ایک موقع دے دیا جائے۔ منتیں کرتا ہے، درخواستیں کرتا ہے کہ مہربانی کر کے مجھے صرف ایک موقع دیا جائے۔ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کس کو ایک موقع ملا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شاید وہ پورے طور پر تیار نہیں تھا، یا خدا کا فضل ہوا ہے ہم پر، یا خدا کا رحم ہوا ہے ہم پر، اور ہم کو ایک موقع اور مل گیا ہے۔ اگر خدا نے یہ موقع دیا ہے تو پھر وہ نہ کرے جو پچھلے سال کیا تھا، جس کے سبب سے خدا دور رہا، جس کے سبب سے خدا ناراض رہا۔ سوچ بدلنی چاہیے۔ جب سوچ بدلتی ہے تب بات بنتی ہے۔ سوچ بدلنی چاہیے، خیالات بدلنے چاہیے، سنگت بدلنی چاہیے۔ اگر سوچ بدلے گی تو نظریات بھی بدلے گی، ٹھیک ہے؟ اگر کسی شخص کی سوچ نہیں بدلی تو اس کے نظریات بھی چینج نہیں ہو سکتے۔ انگریزی کی ایک کوٹیشن میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ It doesn't matter where are you coming from. All that is matter where are you going. مجھے پتہ سب کو سمجھ نہیں، میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کسی گورے نے لکھی ہوئی ہے کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے آئیں۔ آپ کوئی شخص ہندو ہو سکتا ہے، کوئی مسلم ہو سکتا ہے، کوئی سکھ ہو سکتا ہے، کوئی نامی مسیح ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سارا فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ جا کدھر رہے ہیں، آپ کی منزل کدھر ہے، ٹھیک ہے نا؟ سارا فرق اس سے پڑے گا کہ آپ آخرت کہاں پر گزاریں، اس سے سارا فرق پڑتا ہے۔ اور آخرت تب بہتر ہوتی جب انسان کی سوچ ہے وہ جب سوچ بدل جاتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں پولس رسول کا لکھا گیا خط، اس کا دوسرا خط ہے، کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا باب نمبر نکال لیں 5 باب۔ پہلے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 9 سے، اور اس کے بعد ہم آیت نمبر 17 پڑھیں گے۔ ایک شخص نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتا تھا لیکن ڈسٹرب بڑا تھا، ٹھیک ہے؟ ابھی ذرا سامنے دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ ایک شخص تھا، وہ اپنے آپ میں تبدیلی چاہتا تھا،
لیکن طریقے بڑے ناقص تھے اس نے سوچا کہ بڑے سال ہو گئے ہیں میں اس چرچ میں آ رہا ہوں، میں چرچ بدل کر دیکھتا ہوں شاید میری زندگی تبدیل ہو جائے۔ اس نے چرچ کو تبدیل کیا، کچھ فرق بھی نہ پڑا۔ اس نے کہا میں اپنی پرسنالٹی کو چینج کروں گا، نئے نئے کپڑے پہنوں گا۔ اس نے مہنگے ترین کپڑے خریدے اور زیادہ ڈسٹرب ہوا کیونکہ اس کی سوچ نہیں بدلی تھی۔ خدا نے اس پر رحم کیا، خدا نے اس پر ترس کھایا، خدا نے کہا کہ تجھے اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ کہتا ہے جب میں نے اپنی سوچ کو بدلا تو ایسے لگتا تھا سب کچھ ہی بدل گیا، سب کچھ بدل گیا ہے۔ اگر سوچ نہیں بدلے گی تو کچھ بھی بدل نہیں سکتا، سوچ بدلے گی تو سب کچھ بدل جائے گا۔ آیت نمبر 9 سے پڑھیں گے۔ اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہو فاجلا وطن اس کو خوش کرے۔ ہم نے سنا ہے کلام مقدس میں سے، اس واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں، یہ باتیں ہمارے حوصلے کو بڑھاتی ہیں، ہماری ہمت کو بڑھا دیتی ہے۔ کون سی باتیں؟ کہ وطن میں ہو، وطن میں ہو خواہ چلا وطن ہو، کام ایک ہونا چاہیے، سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے کس کو خوش کرنا ہے؟ اس کو خوش کریں۔ کلام میں لکھا ہے تاکہ ہم اس کو کیا کریں؟ خوش کریں۔ ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں نا بہت کچھ ہم کرتے ہیں، ہم نئے نئے کپڑے خریدتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ان کے پسندیدہ کپڑے، اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں تاکہ کسی طرح سے ان کو کیا کیا جائے؟ خوش کیا جائے۔ اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن سب سے جو پہلی پرائورٹی ہماری ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری سوچوں کو بدلتا ہے، جو ہمارے خیالات کو بدلتا ہے، سب سے پہلا ہمارا فرض ہے کہ اس کو کیا کرے؟ اس کو خوش کریں۔ خواہ ہم وطن میں ہو خواہ چلا وطن ہو، ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اس میں خوش رہیں اور اس کو خوش کریں۔ آیت نمبر 17 سے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے۔ بہت شکریہ۔ ہم نے سنا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے، اس آیت کے لفظوں پر غور کر لیں، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ کیا ہے؟ بس اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں دیکھو وہ ایسا جیسے ان پرانی چیزوں پر کسی نے غلبہ پا لیا ہے، ان کو چھپا دیا ہے اور اس کی جگہ نئی نئی چیزیں آنا شروع ہو گئی، وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی، وہ نظر آ رہی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے مسیح میں تبدیل شدہ شخص ہے۔ پہلے یہ اندھیرے میں بیٹھا ہوا تھا، پہلے یہ تاریکی میں بیٹھا ہوا تھا، پہلے یہ خدا سے دور تھا، اب کیا ہے؟ اب یہ مسیح میں ہے۔ پولس رسول جو ہے یاد دلاتا ہے افسیوں کے خط میں اس کے دوسرے باب کی پہلی آیت میں وہاں کے بہن بھائیوں کو وہ یاد دلاتا ہے۔ سنیں افسیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا، کن کو؟ جب اپنے قصور اور گناہوں کے جب جو ہم سے قصور ہوتے ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں، جب تم اپنے گناہوں کے سبب سے کیا تھے؟ مردہ تھے۔ گناہ انسان کو
کیا بنا دیتا ہے؟ مردہ بنا دیتا ہے۔ اس حالت سے جب تک انسان باہر نہیں آتا وہ نیا مخلوق بن نہیں سکتا۔ پرانے مخلوق ہونے میں ہم نے بڑے سال گزارے ہیں اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ فائدہ تب بھی ہوگا اگر ہم نیا مخلوق بن جاتے ہیں، اگر ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، تب بہتری آئے گی، تب خیالات چینج ہوں گے، تب سب کچھ ہمارے لیے نیا ہوگا، سب کچھ بدل جائے گا۔ خدا کا بندہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ پہلے تم کوئی قوم نہ تھے، تم مسیح سے جدا تھے، اب تم کیا ہو؟ تم جتنوں نے یسوع مسیح کو کیا کر لیا ہے؟ قبول کر لیا۔ وہ کیا ہے؟ مسیح میں نئے مخلوق بن گئے۔ پالوس رسول ان کی تسلی کے لیے رومیو 8 باب میں اس کی پہلی آیت میں ایک بات کا ذکر کرتا ہے، سنیں اس بات کو۔ بس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان کے لیے بڑے تسلی کا پیغام ہے، خوشی کا پیغام ہے، ان کے حوصلوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اب جو یسوع مسیح میں ہے، جو نئے مخلوق بن گئے ہیں، ان پر کیا ہے؟ ان پر سزا کا حکم ختم کر دیا گیا تھا۔ کبھی ان پر سزا کا حکم تھا، اب ان پر کیا ہوا ہے؟ رحم ہوا ہے۔ روح اس نے ان کی سوچ کو بدل دیا ہے، چینج کر دیا ہے۔ ان پر اب سزا کا حکم نہیں۔ جو تاریکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر سزا کا حکم ہو چکا ہے۔ ایک ہی نہ خوشی چاہو کہ مطلب کلام میں الٹا کرے۔ میں نے کہا جو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو تاریکی میں بیٹھے ہوئے، جو گناہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر سزا کا حکم ہے۔ جو نئے مخلوق بن گئے ہیں ان پر سے سزا کا حکم ان پر نہیں ہے۔ باقی پر اگر کوئی نیا مخلوق نہیں نہ بنا جس نے بہت اچھے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، وہ سمجھے کہ مجھ پر سزا کا حکم ہے۔ اگر کوئی دلیری کرے اپنے آپ سے کہ ہاتھ بھی نہیں کھڑا کرنا ہے کہ افسوس ہے مجھ پر ابھی تک سزا کا حکم مجھ پر۔ خدا کا بیٹا تو اس لیے آیا تھا کہ وہ کچھ لوگوں کو آزاد کرے، کچھ لوگوں کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ ایسا شخص جس پر سزا کا حکم ہے وہ تاریکی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور کرسمس کے موقع پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تاریکی کا کام کیا ہے؟ اندھا کر دینا۔ وہ اندھا ہے، اور کلام میں لکھا تاریکی نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ جب وہ اندھا ہی ہو جائے گا اس کو کچھ نظر آئے گا؟ وہ سمجھے گا میں بالکل ٹھیک ہوں، ہے نہیں؟ وہ اپنے آپ کو سمجھے گا میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے زبور میں لکھا ہوا ہے، غامن 36 زبور نکالے، یہاں پر شریر اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، کہتا ہے، سنیں اس کی سوچ کیا ہے؟ شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے۔ شریر کی، زبور نویس کہتا ہے شریر کی بدی سے میرے دل میں کیا آتا ہے؟ طرح طرح کے خیال زبور نویس کی زندگی میں اٹھنے لگے۔ کیا خیال آیا؟ کہ خدا کا خوف اس کے پیش نظر۔ ایک بات تو یہ ہے کہ خدا کا خوف اس کی زندگی میں نہیں، خدا کا خوف نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ آگے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا ہے، کیونکہ وہ اندھا ہے اور اپنے آپ کو اس خیال سے کیا دیتا ہے؟ تسلی دے رہا ہے۔ کیا تسلی دیتا ہے؟ کہ اس کی بدی نہ تو فاش ہوگی، اس کی بدی سے پردہ نہیں ڈھایا جائے گا، نہ مکروہ سمجھی جائے گی، نہ ہی مکروہ سمجھی جائے گی۔ آگے، اس کے منہ میں بدی اور فریب کی باتیں، اس کے منہ میں بدی اور فریب کی۔ یہ شریر ایسے سوچتے ہیں جو تاریکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی نئے مخلوق نہیں بنے۔ ایک حوالہ میں غور کر رہا تھا حزقیل کی کتاب میں، وہاں پر اسرائیل کے بزرگ کیا سوچتے ہیں؟ اسرائیل کے بزرگ، ان کا خیال یہ نکالے حزقیل 8 باب اس کی آیت نمبر 12 سے، وہاں پر اسرائیل کے بزرگ کیا سوچ رہے ہیں؟ تب اس نے مجھے
ने फरमाया कि ए आदमजाद क्या तूने देखा اے آدم ذات کیا تو نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے سب بزرگ تاریکی میں بنی اسرائیل کے کتنے بزرگ اس وقت کے سب بزرگ تاریکی میں تاریکی میں یعنی اپنے منکش کشانوں میں کیا کرتے ہیں ہاں جی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند ہم کو نہیں دیکھتا تاریکی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے سب بزرگ کیا کہتے ہیں خدا ہم کو نہیں دیکھتا جب عقل پر پردہ پڑ جائے یا ابلیس ان آنکھوں میں کیا کر دے ان کو اندھا کر دے تو پھر انسان کہتا ہے کون مجھے دیکھتا ہے اسرائیل کے بزرگوں نے کہا ہم تو ایسی تاریکی میں بیٹھے ہوئے ہیں یونا جب خدا سے مانگا تھا تو بائبل اسٹڈی میں نے بتایا تھا ان کا خیال تھا کہ ایک کرائٹیریا اس سے خدا باہر اس سے نہیں باہر جاتا میں خدا سے بھاگ کر دور چلا جاؤں گا جہاں خدا موجود نہ ہو اس کا خیال غلط تھا یا ٹھیک تھا غلط تھا اس سے پہلے زبور کو اگر اس نے غور سے پڑھا ہوتا زبور نویس نے کہا ہے کہ اے خدا میں تیری روح سے بچ کر کہاں چلا جاؤں اگر میں سمندر کی تہہ میں چلا جاؤں تو وہاں بھی ہے آتا ہے تو وہاں پر تو کیا ہے تو وہاں پر موجود ہے اگر میں پار لگا کر سمندر کی دوسری طرف چلا جاؤں تو وہاں بھی ہے تو وہاں پر بھی کیا ہے موجود ہے خیالات کتنے فرق ہیں اسرائیل کے بزرگوں کے اور زبور نویس کے خیالات میں کتنا فرق پایا جاتا ہے خدا میں یہاں پر بھی چلا جاؤں تو وہاں پر موجود ہے گہری تاریکی میں بھی تو تلاش کر لیتا ہے کلام میں لکھا اس کے بیٹے کی آنکھیں ساری زمین کی کیا کرتی ہیں سیر کرتی ہیں اور وہاں سے وہ گہری تاریکی میں سے لوگوں کو نکال لاتا ہے سو کلام مقدس میں ایک شخص کی خدا نے سوچ بدلی اس کا نام ہے مصرف بیٹا جب وہ اپنے باپ سے اپنی جائیداد کا حصہ لے کر چلا جاتا ہے اس وقت جب تک اس کے پاس جائیداد تھی دولت تھی بڑے اس کے دوست تھے اور جیسے جیسے دولت ختم ہو گئی کتنے فرینڈ اس کے پاس رہے کوئی بھی نہ رہا سب چھوڑ کر اسے چلے گئے اور اب اسے ایک نوکری کی تلاش تھی نوکری بھی وہ ملی جس کو وہ پسند نہیں کرتا لیکن مجبوری میں اس کو کرنی کیا نوکری تھی سور چلانے تھی اور کلام میں لکھا تھا اسے آرزو تھی جو کچھ سور کھاتے تھے وہی یعنی سور ہی بن گیا تھا لیکن خدا نے اس پر کیا کیا رحم کیا اس کے اندر ایک سوچ آئی سوچ کیا آئی میرے باپ کے گھر میں کتنے نوکر ہیں بہت سارے نوکر ہیں جب تک سوچ تبدیل نہیں ہوتی تبدیلی بھی نہیں آتی میرے باپ کے گھر میں بہت سارے نوکر ہیں اب میں کیا کروں گا اب میں اٹھوں گا اور اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا باپ بھی بہت مہربان تھا خدا میں نے کہا ہے کہ وہ بدوں اور نیکوں پر مہربانی کرتا دونوں پر بھی برساتا ہے دونوں پر ان کا فضل عام جو ہے وہ جاری رہتا ہے سو میں اب اٹھوں گا اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا اور باپ بڑا مہربان تھا بیٹا بھی دور ہی تھا اور بیٹا نہیں بھاگ کر ہے باپ بھاگ کر جاتا ہے باپ نے دروازہ کھولا ہوا تھا بھاگ کر جاتا ہے اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے مردہ حالت سے وہ باہر آ جاتا ہے سوچ تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے میرا یہ بیٹا پہلے کیا ہو گیا تھا میرا یہ بیٹا مر گیا تھا اب کیا ہو گیا ہے زندہ ہو گیا اچھی سے اچھی کیا کرو پیشاب نکال کر لاؤ اچھی سے جب انسان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے اس کو روحانی طور پر بہت اچھی پیشاب جب پہنائی جاتی ہے نجات کے کپڑے اس کو پہنائے جاتے ہیں پھر اس کو اختیار دیا گیا
अंगूठी इसको पहनाई जाए, क्योंकि क्या हुआ है, इसकी सोच बदल गई है। इस नए साल के मौका पर हमें सोच बदलने की जरूरत है, ठीक है ना। हम बहुत सारा वक्त इसमें भी जाया करते हैं, हम बस देखते हैं, हम दूसरों पर गौर करते रहते हैं, इसकी जिंदगी नहीं बदली। हम दूसरों में तब्दीली चाहते रहते हैं, किस में ये तब्दीली मैं देखना चाहता हूँ, अफसोस है ये बदल ही नहीं रहा। और हम कितना वक्त जाया करते रहते हैं। जितना वक्त हम दूसरों पर गौर करते हैं, इतना वक्त हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। पहले हकीकत में हमारी सोच तब्दील होगी, तो फिर हम किसी दूसरे की भी सोच को तब्दील कर सकेंगे। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में एक और शख्स है, मरकस की अंजील में लिखा हुआ, ये शख्स इसकी हालत में याद की गई है। ये शख्स जो है, बहुत सारे लोगों की हालत ऐसी है जो यीशु से दूर है, उनको सोच कर तब्दील करने की जरूरत है। कलाम में लिखा हुआ है, ये शख्स कहां पर रहा करता था, कब्रिस्तान में रहा करता था। और कलाम में लिखा, ये अपने आप को मारता था और जख्मी भी करता था। अब जब यीशु मसीह इसके पास आया है, इसकी सोच बदल गई है। मरकस की अंजील 5 बाब की 15 आयत पढ़ेंगे। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने, कहां पर बैठे, यीशु के पास। यीशु के कदमों में बैठने से सोच बदल जाती है, ख्यालात बदल जाते हैं, नजरियात बदल जाते हैं। पहले वो कहां पर रहता था, कब्रिस्तान में रहता था। पहले वो अपने आप को जख्मी करता था, अब उसकी सोच बदल गई है। यीशु के पास बैठे और कपड़े पहने हुए देखा, और क्या हुआ, डर गए। बड़ी हैरानगी की बात है। क्या हुआ, डर गए। डरना था या खुशी की बात थी? ये तो खुशी की बात थी। या इसका तर्जुमा यूं भी हो सकता है, बड़े हैरान हुए। ये शख्स जिसको आप पकड़ते थे और संगलों से बांधते थे, उनको ये एक दम में तोड़ देता था। हैरान हुए, बड़े हैरान से खुशी की हालत में यीशु के कदमों में बैठे और कपड़े पहने हुए देखते हैं और हैरान होते हैं। सो खुदा करे इस नए साल के मौका पर हम भी अपनी सोच में क्या लाए, तब्दीली लाए। सोच बदलने के तल्लक से मैं आपको एक कहावत सुनाता हूं। इस कहावत के बाद हम कलाम का आज का हिस्सा जब क्लोज कर देंगे। एक अम्हार था और वो मट्टी से कुछ बना रहा था। गौर से सुनेंगे तो आज के सारे कलाम की आपको समझ आएगी। कितने जिन्होंने पिछला कलाम गौर से नहीं सुना है? चले कोई बात नहीं, हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा था कितने जिन्होंने गौर से नहीं सुना, तो कुछ हाथ खड़े हो गए। अगर पिछला हिस्सा गौर से नहीं सुना तो इस कहावत को गौर से सुने। एक अम्हार था, वो मट्टी से कुछ बना रहा था और उसकी बीवी उसके पास आई। उसने पूछा, क्या बना रहे हो? वो उनके आपस में तल्लुकात अच्छे, उसने बड़े प्यार से कहा कि मैं चिल्लम बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? चिल्लम पता क्या होता है? बहनों को तो शायद कम पता होगा। अच्छा ठीक। वो जिसमें आग बनी जाती। उसने कहा मैं चिल्लम बना रहा हूं। तो उसकी बीवी ने कहा, मैं तुझे एक सलाह देती हूं, मैं तुझे एक मशवरा देती हूं। खुदा करे सब ऐसी बीवी है मेरे। निकालेंगे इंसान की किताब, उसका बाब नंबर है, आखिरी बाब 31 आयत नंबर 10 पढ़ेंगे।
नेकोकार बीवी किसको मिलती है? नेकोकार बीवी किसको मिलती है? ये सवालिया निशान है कि नेकोकार बीवी जो है वो किसको मिलती है? किसको मिलती है? क्योंकि उसकी जो खुदा के खौफ में चलता है, जो इस प्रैक्टिस को जारी रखता है कि मैंने खुदा के साथ चलना है। कल हम गौर कर रहे थे ज़बूर नंबर 119 आयत नंबर 44 में, मैं अब्दुल्लाबाद क्या करूंगा? कई खानदानों में मैंने सुनाया था, कल सुनाया था, 1 साल उसको हो गया गुजरे हुए, नया साल आ गया है। मैं अब्दुल्लाबाद खुदा की शरीयत को मानूंगा, खुदा की शरीयत को मानूंगा। जो खुदा की शरीयत, खुदा के हुक्म, खुदा की बातों को मानते हैं, कलाम में उनको ये बरकत मिलती है। नेकोकार बीवी किसको मिलती है? क्योंकि आगे उसकी कदर जो है किससे ज्यादा है? मुर्जान से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और कलाम में लिखा है उसके शौहर को अपनी बीवी के उस पर क्या है? इत्मीनान है। और आयत नंबर 15 पढ़े। वो रात ही को उठ बैठती है, वो रात ही को उठ बैठती कि सोच उसके अंदर कुछ करने की ख्वाहिश होती है। आगे और अपने घराने को खिलाती है, उनके खिलाने का बंदोबस्त करती है और अपनी लोंडियों को काम देती है। क्योंकि उसके पास देने के लिए काम है, वो अपनी लौटियों को काम में लगाती है। जिसके जुम्मे जो काम आता है वो काम में इसको लगा देती है। आगे वो किसी खेत की बाबत सोचती है, वो किसी खेत की बाबत या किसी भी चीज की बाबत सोचती है, और कलाम में लिखा उसको क्या करती है? खरीद लेती है। सो बड़ी खूबी है। चैप्टर नंबर करती बाद में पढ़ लेंगे। सो उसकी बीवी ने कहा मौसम है गर्मी का, गर्मी का मौसम है, मैं तुझे सलाह देती हूँ, मैं तुझे एक मशवरा देती हूँ। कलाम में इंसान की किताब में लिखा हुआ है कि नेक सलाह के बगैर लोग तबाह हो जाते हैं। अच्छी सलाह दी गई है। उसने कहा मैं तुझे एक सलाह देती हूँ, तू चिल्लम को रहने दे, इसमें आग भरी जाती है, और जो कोई शख्स इसको नोश करेगा, हुक्के को पिएगा, ये मिट्टी भी चलेगी जिससे चिल्लम बना है, और उसका मन भी क्या होगा? चलेगा। मैं तुझे एक सलाह देती हूँ। क्या सलाह देती हूँ? तो एक सराय बना, तू क्या कर? वो वहीं पर काम बंद करता है, शाम हो गई थी, जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है, सोचता है, अपनी बीवी के मशवरे पर सोचता है, और उसको ये मशवरा बहुत अच्छा लगता है। सुबह आते ही वो जो जितने चिल्लम उसने बनाए थे साइड पे कर देता है, और वो सराय बनाना शुरू कर देता है। मट्टी बोलती है क्या कर रहा है? अभी पहला काम तो खत्म, पहला काम नहीं खत्म हुआ। सो मट्टी ने उससे पूछा ये तू क्या कर रहा है? कबहार ने जवाब दिया अब मेरी सोच जो है क्या हो गई है? किसी ने मेरी सोच किसने बदली थी? तो मैं कहूँगा मुबारक है वो बहनें, मुबारक है वो बीवियां जो अपने शौहरों की क्या कर देती हैं? सोच को बदल देती है। बहुत सारी बहनें सोच को क्या कर देती हैं? खराब भी कर देती हैं। सो करंतस की कलीसिया में जिक्र है वहां पर 7 बाब की 13 आयत में, अगर बीवी खुदा के साथ चलती होगी, शौहर ना भी चलता हो, अगर उसके साथ रहने को राजी हो तो उसको अपने साथ रखे, और उसके किरदार के सबब से वो रास्तबाज चाहता है, और उसके सबब से क्या हो जाएगा? वो बदल, उसकी सोच बदल जाएगी। यहाँ पर एक नेक बीवी ने क्या किया है? अपने शौहर की सोच को क्या कर दिया है? बदल दिया है। पहले जब वो चिल्लम बना रहा था, वो सोचता था कि ये खूब बिकेगा, सेल ज्यादा होगी। उसकी बीवी ने कहा नहीं नहीं, तू क्या कर, एक
सराही। तू एक सराही बना। और जब वो बनाता है तो मट्टी बोलती है थैंक यू वेरी मच। मट्टी बोलती है नहीं बोलती? गीत भी है, हम नहीं सुन सकते, लेकिन जब खुदा बोलता है तो मट्टी भी सुनती है। ठीक है ना, कलाम में इसका जिक्र मिलता है। जब खुदा ने हुक्म किया तो जमीन फट गई थी। ये सब उसकी बनाई हुई चीजें, उसके हाथ की कारीगरी है, उसकी बातों को सुनती है, हुक्म मानते हैं। ऐसे नहीं खुदा कहता आसमान कान लगा मैं बोलूंगा, ऐ जमीन कान लगा मैं बोलूंगा। सो मट्टी ने कहा, क्या कहा था आखिर बार? थैंक यू। थैंक यू। क्यों कहा उसने? उसने कहा कि बीवी ने जो रोल अदा किया था उसको भी याद रखना कि कबहार जी थैंक यू, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। आपकी तो सिर्फ सोच बदली है ना, आपका तो प्रॉफिट का रेट भी चेंज हुआ है, बढ़ जाएगा। आपने मेरी जिंदगी बदल दी है। बदली है या नहीं बदली? चिल्लम जब बनना तो उसमें आग भरी जानी थी, उसमें आग भरी जानी थी। मट्टी कहती थी मैंने खुद भी जलना था, जिसने हुक्का पीना तो उसका मन भी जलना था। तूने क्या किया? कबहार मेरी जिंदगी बदल दी है, और तेरी तो सिर्फ सोच बदली है। खुदा का शुक्र है जिनकी सोच बदलती उनकी जिंदगी भी बदल जाती है। सोच वही बदल सकता है जिसकी अपनी सोच तब्दील हुई हो। उस बहन की सोच तब्दील थी, उसने अपने शौहर को गाइड किया और उसकी सोच बदल गई और उसके प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ। मट्टी ने भी शुक्रिया अदा किया, तेरी तो सिर्फ सोच बदली है, मेरी जिंदगी बदल गई है। सो आज इस नए साल के मौका पर हमारे साथ ही आसमान पर भी काम करने वाला, उसको कहा जाता है, कौन सा कम्हार कहा जाता है? आसमानी। अपनी जिंदगी उसके हाथों में है। वो क्या कर देगा? हमारे ख्यालात, हमारी सोच और हमारे नजरियात, अगर कोई तरीकी में बैठा हुआ है, पुराना मखलूक है, जिंदगी तक तब्दील नहीं हुई, कश्मकश में है, कभी इधर कभी उधर, कभी वो सवाल कभी वो सवाल, तो अभी जिंदगी अगर तब्दील नहीं हुई तो यीशु मसीह जो दिलों को, टूटे हुए दिलों को भी जोड़ देता है, ख्यालात को बेहतर कर देता है, बेहतर जगह देता है, नजात के कपड़े पहनाता है। जो सिर्फ साल नहीं बदलने की सिर्फ कुदरत रखता, वो जिंदगियां बदलने की कुदरत रखता है। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको नया साल मुबारक हो।